السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن پاک کے ترجمے کے سلسلے میں 30ویں پارے کے ترجمے اور تفسیر مختصر سی، جس میں آج ہم سورہ نازعات کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی جان کو سختی سے گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ والناشطات نشطا، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی بدن سے جان کی گرہ کو کھولتے ہیں، آسانی سے لے کر آتے ہیں، اور وہ مومن خوشی خوشی عالم پاک کی طرف جانے کے لیے دوڑتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ان ارواح کی قسم۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یعنی جو فرشتے روح کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس جلدی سے اور آسانی سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک پانی پر تیر رہے ہیں، پھر ان روحوں کو تیزی سے سبقت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے لیے چلے جاتے ہیں۔ المدبرات امرا، یعنی ان ارواح کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق ثواب ہو یا عذاب ہو، جس کی ان کی جس کیٹیگری کے ہے، کہاں انہیں پہنچانا ہے، علیین میں یا سجین میں انہیں پہنچاتے ہیں۔ آئیے ان 5 آیتوں کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے بارے میں بتائے ہیں۔ والنازعات، قسم ہے گھسیٹنے والوں کی، غرقا ڈوب کر، والناشطات نشطا، قسم ہے آسانی سے گرہ کھول کر لے جانے والوں کی، والسابحات اور سبحا، اور پھر تیرنے والوں کی، تیزی سے تیرنے والوں کی قسم ہے، فالسابقات سبقا، اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والوں کی قسم ہے، فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم ہے۔ یہ تمام قسم ان فرشتوں کی کھائی جا رہی ہے، جس کا ذکر ہم نے تفصیل سے پہلے ہی کر دیا ہے۔ آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ جب زلزلہ آئیں گا تو سب تھر تھرا کے رہ جائیں گے، ہر چیز، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دل کانپ اٹھیں گے، جو کافر تھے وہ اس وقت جان لیں گے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور وہ مایوس ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم دوبارہ لوٹ سکیں گے پھر، جیسا کہ وہ دنیا میں بھی کہا کرتے تھے کہ کیسا ہم واپس تو جب مر جائیں گے تو دوبارہ جو ہے سو اٹھائے بھی نہیں جائیں گے اور حساب بھی نہیں ہوگا، یہی ان کا گمان تھا، لیکن آج وہ حقیقتوں کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو صرف ایک آواز ہوں گی، زوردار ایک سور ہوں گی، بس اس سے اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دوسری سور پھونکی جائے گی، تو پھر سے سب تمام کے تمام زمین سے اٹھیں گے اور آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ یہ واقعے کے بارے میں آ رہے ہیں آیتیں، اس کی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یوما، اس دن، ترجفو، کانپے گی، راجفہ، کانپنے والی، تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، تتبعوہا، اس کے پیچھے آئے گی، رادفہ، دوسری آنے والی، یعنی کہ ایک سور سے سب کا سب دہل جائے گا اور دوسری سور بھی پھونکی جائے گی اس کے بعد۔ قلوبن، کتنے ہی دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، دھڑک رہے ہوں گے، ابصارہا، اس کے آنکھیں، خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندہ ہوں گی، یقولون، وہ کہا کرتے تھے، انا، کیا ہم، لمردودنا، کیا دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یعنی دنیا میں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ پھر مر کے اٹھائے نہیں جائیں گے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تو وہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، فی الحافرہ، الٹے پاؤں، یعنی کہ دوبارہ اٹھ کے پھر سے زندہ ہوں گے، اذا، کیا جب، کننا، ہم، عظامن، ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ، کھوکھلی، اس حالت میں بھی دوبارہ اٹھ سکتے ہیں کیا، یہ انہیں شک تھا۔ قالو، وہ لوگ کہا کرتے تھے، تلکا، اگر ایسا ہو گیا تو، تلکا، یہ، اذن، تب تو، کرتن، دوبارہ لوٹنا، خاسرہ، نقصان کا ہوگا۔ فَإِنَّمَا، تو صرف، ہیا، وہ، زجرتن، ایک جھڑکی ہوگی، واحدہ، ایک، وہ تو صرف ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی، جس کی آواز سے سب کے سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ فَإِذَا، پھر جب، ہم، وہ لوگ، بِالسَّاحِرَةِ، کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی کہ دوسری سور کے وقت سب زندہ ہوں گے اور آ کے ٹھہر جائیں گے۔
دیکھیے یہاں پر مستقبل کے واقعات بتائے گئے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کیا حال ہوگا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے جو گزر چکے ہیں اس بات کی بھی مثال دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ کیسے انہوں نے اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور کیا مقصد دیے تھے، ان باتوں کے بارے میں۔ چلیے ان بات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حل کیا عطا آ گئی آپ کے پاس، پہنچ گئی آپ کے پاس حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے؟ اذ ناداہ جب پکارا تھا ان کو ربہ ان کے رب نے بالواد المقدسی طوا وادی میں مقدس وادی میں طوا کی۔ تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائے اور رکائے اور جو ہے سو آپ کو رسالت عطا فرمائے، مقصد کیا تھا دیکھیے، اذهب تو جا الی فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ طغا سر اٹھایا ہوا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بہت سرکش ہو گیا فرعون، اور اس کے پاس جاؤ بول رہے ہیں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو نصیحت کی بات پہنچاؤ۔ فَقُلْ پھر کہو، یعنی جا کر کہو، حل کیا لکا تمہارے لیے ہے، کیا تمہارا جی چاہتا ہے، ایلا یہ کہ ان یہ کہ تزکا کہ تم سنور جاؤ۔ تم فرعون سے پہلے نرمی سے بات کرو، سہولت سے بات کرو، کہ اس کو کہو کہ دیکھو تم نہیں چاہتے کہ تم سنور جاؤ، بہتر ہو جاؤ، تمہارے بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وَأَهْدِيَكَ اور میں تمہاری رہنمائی کر دوں، یعنی کہ کیا اچھی باتیں میں تم کو بتا دوں، اِلَىٰ رَبِّكَ تمہارے رب کی طرف، یعنی کہ وہ خیر کے کام جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پاس بہترین ٹھکانہ ملے گا وہ میں تمہیں بتا دوں۔ فَتَخْشَىٰ اور تم خوف کھاؤ اپنے برے کاموں سے، فتخشا تو ڈر جاؤ، فَأَرَاهُ پھر دکھاؤ، آیتا اس کو نشانیاں، پھر اس کو دکھاؤ نشانیاں، یعنی جو اللہ رب العزت اب دے رہے ہیں، عصا جو زمین پر ڈالنے کے بعد ازدہ بن جاتا تھا، اور ہاتھ جو بغل میں ڈال کر نکالتے ہی روشن ہو جاتا تھا، یہ دو نشانیاں اس کو بتاؤ تاکہ وہ اسے یقین آ جائے کہ یہ تو کوئی عام بات نہیں ہے، ضرور آپ رسالت کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ لیکن وہ بدبخت نہیں مانا، فَكَذَّبَ وہ جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کیا، ثُمَّ پھر أَدْبَرَ پلٹ گیا، یسعیٰ دوڑ دھوپ کرنے لگا، تلاش کرنے لگا، لوگوں کو جمع کرنے لگا، فحشر پھر سب کو جمع کیا، فنادا پھر آوازیں لگا یعنی تقریریں کرنے لگا، فقال تو کہا، انا ربکم میں رب ہوں تمہارا، اعلیٰ بہت بڑا، فَأَخَذَهُ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے نکالا سزا میں، الآخرہ والاولی آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، دنیا میں تو اس کو پانی میں ڈبایا گیا، آخرت میں آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو دونوں جہان کی سزاؤں میں پکڑ لیا گیا۔ یہ ہے غرور تکبر کے اس کے نتیجہ۔ ان فی ذالک ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے جو یخشا ڈر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے بچنا اور جنت کی خواہش پیدا ہونا، اس کے لیے طرح طرح سے مثالیں بتا رہے ہیں، جیسا کہ قیامت کا ذکر کیا گیا، اس کی سختیوں اور ناکیوں سے ڈرایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون سرکشی کیا تو اس کا کیا عالم ہوا یہ بتا دیا گیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے جو انسان عام طور پر دیکھتا ہے زمین و آسمان، ان باتوں کی مثالیں بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اس بات کا یقین کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم کیا تم اشد زیادہ مشکل ہو، خلقن پیدائش میں، یعنی کہ تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام یا سما آسمان کو، بناہا اس کو تو بنا دیے، رفع اس کو بلند کرے، سمکہا اس کو ابھارے، فسواہا اس کو درست کر دیے، یعنی کہ آسمان کو بنا دیے تو تمہاری کیا اوقات کہ تمہیں ایک بار پیدا کیا تو پھر دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل، وَأَغْطَشَ اور ڈھانپ لیا، لیلہا اس کو رات نے، وَأَخْرَجَ اور اس سے نکالا، ضُحَاہَا اس کی دھوپ اس کی صبح، والارض اور زمین، بعد ذالک اس کے بعد، دہاہا صاف بچھا دیا اس کو، اخرجا پھر نکالا، منہا اس سے یعنی اس زمین سے، ماہا
پانی اس کا یعنی چشمے دریا تالاب، ومرعاها اور اس کا چارہ یعنی یہی ذریعہ بنے اس کے چارہ پیدا ہوا، کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوئی، والجبالا اور پہاڑ، ارساہا اس کو قائم کر دیا تاکہ زمین کو لے کر ہلے جلے نہ، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے یعنی سب کچھ فائدہ تمہارے لیے ہے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے، فَإِذَا پھر جب جاءت آئے گی طامہ ہنگامہ کبرا بڑا، پھر جب بڑا ہنگامہ آ جائے گا یعنی قیامت کا، یوم اس دن یتذکرو یاد کرے گا انسان ما سعی جو اس نے کام کیا کرتا تھا، کوشش کیا کرتا تھا دنیا میں وہ یاد کرے گا، وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لا دی جائے گی، جہیم جہنم، لمن اس شخص کے لیے جو یرا دیکھے یعنی ہر ایک دیکھنے والے کو دکھ جائے گی جہنم، فاما تو جو من شخص طغا شرارت کیا تھا، سرکشی کیا تھا دنیا میں، وآثرا اور ترجیح دیا تھا، بہتر سمجھا تھا، حیات دنیا دنیا کی زندگی کو، فإنا تو بے شک جہنم ہی المأوا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی، وَأَمَّا اور جو من شخص خافا ڈرا ہو مقامہ ٹھہرنے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور روکا تھا نفس کو اپنے دل کو روکے رکھا تھا، عن الہوا خواہشوں سے، تو جو شخص اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے کا خیال رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، دل کی خواہشوں میں نہ پڑا، تو فإنا بے شک جنت ہی المأوا وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے قیامت کے بارے میں شک کرنے والوں کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یسألونک وہ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الساعۃ اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں یعنی قیامت کے، ایانا کب، مرساہا وہ قائم ہوگی، فیما انت آپ کو کیا معلوم، من ذکرہا اس کا ذکر، الی ربک آپ کے رب کی طرف، منتہا اس کی انتہا ہے، اس کی پہنچ ہے، اس کے علم کا پورا راز و نیاز اللہ کے پاس ہے، انما صرف انتا آپ تو منذر ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اس کو جو ڈرتا ہے، جو آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، برے انجام سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ سمجھے گا یہ بات۔ جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کب آتی ہے، کیوں نہیں آتی، جلدی آ جائے، مگر قیامت کے دن جب پتہ چلے گا ان کو کہ کتنا وقت گزارے، وہ یوں ہی کچھ وقت دنیا میں گزارے اور آ گئے، اب ہے کہ سب کچھ ہمیشہ کا وقت گزارنا ہے اور کیا عالم ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے وہ لوگ، کأنہم گویا کہ وہ لوگ یوما اس دن یرونہا سمجھ رہے ہوں گے اس کو، لم یلبسو نہیں ٹھہرے تھے، الا سوائے عشیتاً ایک شام، اور ضحاہا یا اس کی صبح یعنی دن ہم دنیا میں بس اتنا سا ہی رک کر آ گئے یہاں پر، یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا اس وقت۔ اللہم اجرنا من النار۔